کیا شادی سے پہلے جنسی تعلقات واقعی غلط ہیں؟ اور اگر غلط ہیں تو کیوں؟ اس سوال پر مسیحیوں کے درمیان عمومی طور پر 3 مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ یہ مانتا ہے کہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات گناہ ہیں، مگر وہ اس کی وضاحت صرف اس جملے سے کرتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ غلط ہے، جبکہ دوسرا گروہ یہ مانتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ یا تو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں یا یہ دلیل دیتے ہیں کہ شادی سے پہلے جنسی مطابقت کو جانچنا بہت ضروری ہے، جبکہ تیسرا گروہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر وہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ بھی انہی میں سے کسی ایک سوچ کے حامل ہیں تو عبرانیوں 13 باب اس کی 4 آیت پر غور کریں۔ شادی سب کے نزدیک عزت کی چیز ہو اور شادی کا بستر ناپاک نہ کیا جائے، کیونکہ خدا زناکاروں اور بدکاروں کا انصاف کرے گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ شادی کو عزت دی جانی چاہیے اور شادی کا بستر پاک رکھنا چاہیے۔ خدا نے جنسی تعلقات کو تخلیق کیا، مگر اس کا مقصد صرف شادی کے دائرے میں رکھا۔ اس لیے جو بھی تعلقات شادی سے باہر ہوں وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں جنسی بیرا روی عام ہے اور اسے فخر کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ میرا مقصد کسی پر الزام لگانا یا اس کی مذمت کرنا نہیں، بلکہ مسیحیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات کو کیوں محفوظ رکھنا ضروری ہے، تاکہ جب وہ آزمائش کا سامنا کریں تو وہ صرف یہ غلط ہے کہہ کر نہ ٹالیں، بلکہ سمجھیں کہ یہ غلط کیوں ہے۔ پہلی وجہ، گناہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بائبل میں ایک طاقتور مثال ہمیں بادشاہ داؤد اور بیت شیبہ کی کہانی میں ملتی ہے۔ بادشاہ داؤد نے ایک دن ایک عورت کو غسل کرتے دیکھا اور اپنی خواہش میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، حالانکہ وہ پہلے سے ہی کسی اور کی بیوی تھی۔ لیکن اس ایک گناہ کے باعث داؤد کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا خدا کے ساتھ قرب ختم ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے بھی اسی طرح کے گناہ کیے اور وہ انہیں درست کرنے کے قابل نہ رہا۔ اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بیت شیبہ کے شوہر کو قتل کروا دیا۔ اس کا نومولود بچہ فوت ہو گیا۔ اس کی سلطنت میں بد امنی پھیل گئی۔ اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ لوگوں کی بھلائی کی بجائے اپنی خواہشات میں گم ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ گناہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک اپنی پاکیزگی محفوظ رکھی ہے تو اسے ایک قیمتی تحفہ سمجھیے، جو آپ کے مستقبل کے شریک حیات کے لیے ایک انمول نعمت ہوگی۔ لیکن اگر آپ پہلے سے ہی اس گناہ میں پڑ چکے ہیں تو جان لیں کہ خدا کی رحمت موجود ہے، مگر اس گناہ کو جاری رکھنا آپ کی روحانی طاقت اور اس کے خدا کے ساتھ تعلق کو مزید کمزور کرے گا۔ دوسری وجہ، گناہ مزید گناہ کو جنم دیتا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا 8 باب اس کی 34 آیت میں فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ جب لوگ شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ خود کو جنسی نافرمانی کی عادت میں ڈال دیتے ہیں، اور بعد میں جب وہ شادی کرتے ہیں تو یہ گناہ کسی اور شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے بیوی اور شوہر کے ساتھ بے وفائی، فحش مواد دیکھنے کی عادت، اپنے شریک حیات کے ساتھ جسمانی تعلقات میں بے رخی پڑنا۔ اس لیے شادی سے پہلے کے گناہ شادی کے بعد بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتے تو شادی کے بعد یہ گناہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے رشتے کو متاثر ضرور کریں گے۔ تیسری وجہ، گناہ آخرکار موت کی طرف لے جاتا ہے۔ یعقوب اس کا 1 باب 15 آیت ہمیں خبردار کرتی ہے، جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو وہ گناہ کو جنم دیتی ہے، اور جب گناہ بڑھتا ہے تو وہ موت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ گناہ کے اثرات صرف وقتی نہیں، بلکہ وہ انسان کی روحانی، جذباتی اور بعض اوقات جسمانی موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ گلاطیوں اس کا 5 باب 22 اور 23 آیت میں روح کے پھلوں کا ذکر ہے: محبت، خوشی، امن، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، نرمی اور خود پر قابو پانا۔ مگر جب کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ تمام خوبیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ خدا اور اپنے ساتھی کے لیے محبت ماند پڑ جاتی ہے، خوشی اور سکون ختم ہو جاتا ہے، صبر، نرمی اور خود پر قابو کمزور پڑ جاتا ہے۔ پہلا تسالونیکیوں اس کا 5 باب اور 19 آیت میں لکھا ہے، روح کو نہ بجھاؤ۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم خود خدا کے روح کو اپنے اندر سے بجھا دیتے ہیں۔ گلاطیوں اس کا 6 باب 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے،
خدا کا مذاق نہ اڑاؤ، جو بوگے وہی کاٹوگے۔ جو اپنی جسمانی خواہشات کی تسکین کے لیے بوتا ہے وہ تباہی کاٹے گا، لیکن جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ابدی زندگی کاٹے گا۔ یہ کلام ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ گناہ کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اگر آپ اس گناہ میں پڑ چکے ہیں تو یاد رکھیں کہ یسوع کی محبت اور معافی سب کے لیے ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب کو یسوع کی ضرورت ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آپ آج بھی خدا کے پاس واپس لوٹ سکتے ہیں۔ آپ آج بھی اپنے گناہ سے لڑ سکتے ہیں، اور آپ اس اطمینان میں رہ سکتے ہیں کہ ہماری نجات ہماری نیکی پر نہیں بلکہ یسوع کی صلیب کی قربانی پر ہے۔ چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں، یاد رکھیں یسوع آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب بھی آپ کو آزمائش کا سامنا ہو، دل میں یہ بات رکھیں کہ خدا نے آپ کے لیے ایک بہتر راستہ بنایا ہے۔ دوستو، یہ پیغام صرف گناہ کی حقیقت کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو امید اور نجات کی راہ دکھانے کے لیے ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی اس گناہ میں پڑ چکے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کی محبت ہمیشہ قائم ہے۔ یسوع آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے ایک نیا راستہ تیار کر چکا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متفق ہیں یا اس نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اگر آپ مزید اسی طرح کے ایمان بڑھانے والے پیغامات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیں خدا کا راستہ ہمیشہ بہتر ہے۔ شکریہ۔